بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین اکرام، میری تقریر کا عنوان ہے لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ مفکر اسلام علامہ اقبال کا یہ مصرع حساس اور باشعور دلوں کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں پھر سے نظام اسلام کو برپا کرنا ہے اور خلفائے راشدین کا دور پھر سے قائم کرنا ہے تو امت مسلمہ کو اپنے اندر اسلاف کا قلب و جگر پیدا کرنا ہوگا۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج وہ اپنے مائع ناز اسلاف کی بیش بہا میراث کو کھو چکی ہے۔ ان کے نقوش پا کو مٹا کر غیروں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے میں فخر محسوس کرنے لگی ہے۔ اپنے اسلاف کی میراث کو گنوا دینے کا انجام آخرکار وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہم ایک طائرانہ نظر اپنے اسلاف پر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کے دلوں میں جہانگیری و جہاں کے جذبے کار فرما نظر آتے ہیں۔ اعجاز و عظمت کی پیشکش کو ٹھکرا کر قید و بندی کی زندگی گزارنا اور جام شہادت نوش کرنا منظور ہے، لیکن حکومت وقت کے آگے جھکنا یا ان سے مصالحت کرنا کسی قیمت منظور نہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک رومی سردار مسلمان فوجوں کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے، تم رات میں انہیں دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، عبادت کے سوا انہیں کوئی کام نہیں، لیکن دن میں وہ گھوڑے کی پیٹھ پر اس طرح نظر آئیں گے کہ گویا یہی ان کا کام ہے۔ اسلامی شہ سواروں کے واقعات آج بھی تاریخ کے صفحات پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان شہ سواروں نے دشت، دریا، کوہ و صحرا کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ڈھونڈ ڈالا۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین کرام، وہ ہمارے اسلاف ہی تھے جنہوں نے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر ایمان، اسلام، تقوی اور احسان کی قندیلیں روشن کی، ایثار و قربانی کے روشن منارے قائم کی، کعبہ اور مسجد حرام کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ وہ ہمارے اسلاف ہی تھے۔ عرب کی 12 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت کا جھنڈا جن عظیم ہستیوں نے لہرایا وہ اسلاف ہی تھے۔ غیر اسلامی قانون کے بجائے اسلامی قانون اور انسانی حکمرانی کے بجائے الہی حکمرانی کا زندہ جاوید کارنامہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جن کفن بدوشوں اور فروشوں نے انجام دیا وہ ہمارے اسلاف ہی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے کارنامے ہمیشہ مجاہدین اسلام کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ حاکم وقت حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کے قتل کا حکم صرف اس لیے صادر کیا کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف حق کی حمایت کی اور اس قول کی زندہ جاوید مثال بن گئے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا ہے۔ وہ سر تو ایک فتح مبین حیات ہے، وہ سر تو ایک فتح مبین حیات ہے، جو کٹ گیا ہو پیش ستمگر جھکا نہ ہو۔ ناظرین اکرام، حضرت خبیب بن زیاد کا دایاں بازو اور پھر بایاں بازو قلم کر دیا گیا، صرف اس سزا میں کہ انہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر شخص حیرت سے خبیب کو تک رہا ہے جو اپنے دونوں بازو کٹا کر خون میں نہائے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور پھر دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جلاد کا آخری وار بھی حضرت خبیب کے جسم اور سر کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیتا ہے۔ والی مدینہ جعفر بن سلیمان امام مالک کی ننگی پیٹھ پر صرف اس لیے کوڑے لگواتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے سیاسی ہٹکندوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے کہ جبراً طلاق درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تو ان کے چچر رسی سے باندھ کر خوب پیٹتے ہیں۔ حضرت جبیر کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں اس لیے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو
کافر مار مار کر زمین پر لٹا دیتے ہیں، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے مکہ میں بانگ تحلیمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کافر ان کو اس قدر تماچا مارتے ہیں کہ ان کے منہ پر نیل پڑ جاتے ہیں، مگر پھر بھی زبان اپنے ساتھیوں سے گویا ہوتی ہے کہ تم کہو تو میں کل بھی اسی طرح قرآن پڑھوں۔ حضرت معاذ اور معوذ جب ابو جہل پر باس کی طرح جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو اس کا بستر بنا دیا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے پیچھے سے آ کر معاذ کے بائیں مونڈھے پر تلوار ماری، جس سے پورا ہاتھ کٹ جاتا ہے، مگر کچھ رگیں ابھی باقی بچتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ لٹک جاتا ہے۔ معاذ اکرمہ کا پیچھا کرتے ہیں مگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ معاذ کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے اور بڑے بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لٹکا ہوا ہاتھ تکلیف دینے لگتا ہے تو ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ دیتے ہیں، پھر لڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جنگ مؤتہ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مسلم فوج کی کمان سنبھال لی تو ان کا دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا اور دشمن سے لڑتے رہے۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے جھنڈا چمٹا کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، لیکن پائے مبارک میں کسی طرح کی جنبش نہ آئی۔ معزز ناظرین کرام، یہ تو ہیں صرف چند شخصیات، لیکن ہماری تاریخ تو بے شمار سلف صالحین کے دلسوز کارناموں سے مزین ہے، لیکن آج ہم اپنے اسلاف کو بھلا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر نہ آفاقگیری کا ولولہ ہے اور نہ جہاں بانی کے گر۔ اگر آج امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار اور شاندار ماضی کو زندہ کرنا چاہتی ہے تو آپ کہ حضور اقبال کی یہ التجا شاید اس کا کھویا ہوا وقار اور عظمت رفتہ رفتہ واپس لوٹانے میں مددگار ثابت ہو۔ عطا اسلاف کا جذبہ درو کر، عطا اسلاف کا جذبہ درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔